6 ستمبر پاک و ہند کی 55 سالہ پرانی تاریخ کا ایک ایسا معرکہ ہے جسے امت مسلمہ کی مائیں آج بھی گود میں بچوں کو لوری کے طور پر سناتے ہیں، جسے جوان آج بھی گنگناتے ہیں۔ 6 ستمبر برصغیر کی تاریخ کا وہ میلہ ہے، وہ دو قوموں کا کٹ ہے جسے 6 ستمبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 6 ستمبر ہندوستان کے افق پر حق و باطل کی ایک ایسی لڑائی ہے جسے مسلم امہ صدیوں یاد رکھے گی۔ 6 ستمبر دل کی چوکھٹ پر پھیلا وار ہے، یہ ہندوستان کے ماتھے پہ پہلی ضرب ہے جس کے زخم کے رستے ہوئے لہو سے گنگا جمنا آج بھی سرخ ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کی کراہیں ہفت اقلیم تک کو کراس کر گئی۔ انڈیا کی تاریخ کا یہ وہ دکھ ہے جو صدیوں کی مسافت کے بعد بھی مندمل نہ ہو سکا۔ 6 ستمبر مسلم امہ کی فتح کا جنم دن ہے، جب رات کے گھپ اندھیرے میں طاقت کے نشے میں چور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر دشمن ناپاک عزائم کے ساتھ سرزمین مقدس پہ مسلم قوم کے شیر دل جوانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ آج 6 ستمبر کا دن ہے جب بھارت نے مسلم فوج کو للکارا۔ کون جانتا تھا کہ صبح کا سورج اس ملک کے لیے آزمائش کا سبب بنے گا۔ ماؤں کے لال ان سے جدا ہو جائیں گے، بچوں کے سروں سے سائبان اٹھ جائیں گے، عورتوں کے سہاگ اجڑ جائیں گے، لیکن مسلم امہ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ کا سبب بنے۔ پاکستان پہ خدا کی رحمت باد نسیم کی طرح سایہ فگن ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان کے قیام کو 12واں سال تھا جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ دشمن نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے شہر لاہور میں واگا بارڈر پر 3:45 پر حملہ کیا، لیکن پاکستان اپنی فوج کے دفاع پر فخر کرتا ہے اور پختہ یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پاکستان پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے اس جنگ میں ثابت ہوا ہے کہ جنگ ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی اور جیت سکتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جانثاری کے جرأتمندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا۔ پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا ہونا پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین، دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے قوم نے کمال وقار اور بے مثال جذبے سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھی اور نہ پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے، اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹرز، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ، سب کی ایک ہی دھن اور آواز تھی کہ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا ہم پہلو جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان نے وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی ناقابل عبور دیوار میں بدل دیا تھا۔ ہندوستان کو جب فوجی تصادم کے نتیجے میں ہزیمت اٹھانا پڑی تو یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدام نہ کیے تھے، صرف اپنے مسلح افواج کو معمول سے زیادہ الرٹ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنا فانا ساری قوم، فوجی جوان اور آفیسر، سارے سرکاری ملازمین جاگ کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان فروز اور جذبہ مرد مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے
کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بر دی تھی۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ لاہور کے جم خانہ میں شام کو شراب کی محفل سے جائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر وہ تماچے جھڑے کہ وہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔ لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی، مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ چونڈا کے سیکٹر پر ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ تھا، اس کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ و بارود سے نہیں اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران اور پریشان ہوئے۔ پاکستانی مسلح افواج کو دلیری دی۔ ستمبر 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہی اور بالآخر اللہ کے فضل سے 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہواباز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا، جیسا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارے ہواباز 7 ستمبر کو اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر ایم عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاؤ الدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ پاکستان کے غازی اور مجاہد ہوابازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ ہلواڑا بنا دیا۔ پاک فضائیہ نے میدان جنگ میں اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے اصول ایمان، اتحاد، نظم پر عمل کرنے سے حاصل ہوا۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھے۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلاف بلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناکو چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔ پاکستان میں ہر سال یہ دن بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ خدا میرے وطن کی اور سرحدوں کی یہ جو سینہ تان کے کھڑے ہیں، ان کی حفاظت کرے، آمین۔ پاکستان ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں۔ پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کی حفاظت اور خدمت دراصل اسلام کی خدمت ہے۔